حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سبحان اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است سبحان حسین، اللہ۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا است حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آج 7ویں محفل اور کربلائے معلیٰ کا ذکر اور اب باضابطہ طور پر واقعات کربلا کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہماری میڈیا ٹیم کے احباب نے مجھے ایک چٹھی بھیجی ہے کہ جو لوگ انٹرنیٹ پر اس محفل کو سن رہے ہیں ان میں سے بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے فقیر قادری کو یعنی مجھے سلام پیش کیا ہے۔ میں ان کا جواب دیتا ہوں، وعلیکم السلام۔ اور انہوں نے دعا کے لیے بھی گزارش کی ہے، تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اور ہم سب کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائیں، اور جس نے جس مقصد کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، کربلا والوں کے صدقے، ان کے نانا جان کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے اللہ ان کی اور ہم سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ دونوں جہان میں ان کو اور ہم سب کو کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی جب دعا ہی کی جا رہی ہے تو ہمارے بڑے پرانے اور بڑے اچھے ساتھی جناب ابراہیم کھتری صاحب جو ملہ میں رہتے تھے گجرات میں، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ رب العزت کروٹ کروٹ ان کو اور تمام اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائیں۔ ابراہیم بھائی مرحوم و مغفور کے جتنے گھر کے لوگ اے لواحقین، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہاں تک گفتگو پہنچی ہے، جو 6 نشستوں میں گفتگو ہوئی ہے، تو کل کی گفتگو کا اختتام جو ہوا تھا وہ یہاں پر آ کر ہوا تھا کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کو جس وقت اکابرین نے، اکابر صحابہ نے روکا اور منع کیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، تو پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجیں۔ اور پھر آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے اپنے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا۔ کوفہ جانے کے لیے روکا گیا تھا، ابھی تو کربلا کا ذکر نہیں تھا، اور آگے سنیں گے آپ کہ پھر کربلا بیچ میں کیسے آیا۔ تو بات کوفہ ہی جانے کی تھی، کوفہ جانے سے روکا جا رہا تھا۔ اب یہاں سے کربلا کے واقعات کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کی ذہن کی صفائی کے لیے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
یہ مادیت کا دور ہے اور عصری علوم اس وقت لوگوں کے ذہن و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ عصری علوم کبھی بھی برے نہیں ہوتے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا دماغ پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آدمی مادیت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہ مذہب سے گویا کہ دوری اختیار کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ سارے پڑھے لکھے دنیاوی پڑھے لکھے ایسے نہیں ہوتے، لیکن چند کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے ذہن و دماغ میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہر سال یہ واقعات بار بار دہرانا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قصص کو اور واقعات کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، عبرت بھی ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہم تمہیں گزشتہ انبیاء کے واقعات اس لیے سناتے ہیں قرآن میں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، یعنی عبرت بھی ہے، دل کی مضبوطی بھی ہے۔ بار بار کیوں؟ کبھی قرآن مقدس میں تو ایک واقعہ بھی کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ جو بزرگوں کے واقعات ہے یہ ایسی مشک ہے کہ اس کو جتنا آپ رگڑتے جائیں گے اس کی خوشبو بڑھتی جائے گی اور اس سے دلوں کو پختگی ملتی ہے، ایک زندگی گزارنے کا شعور ملتا ہے، سلیقہ ملتا ہے۔ تو اس لیے واقعات دہرائے جاتے ہیں اور اس میں یہ فرمایا حضرت محبوب الہی نے کہ اللہ والوں کے واقعات گویا اللہ کے لشکر ہیں یہ، اور ان واقعات سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی، ایمان کو جلا ملتی ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے، دلوں کا زنگ دھلتا ہے اللہ والوں کا ذکر کرنے سے۔ اور یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے اللہ والے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب ایک بات اور یہاں پر آتی ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے تاکہ پھر ہم جب گفتگو کریں تو پھر بیچ میں کوئی تذکرہ نہ آئے۔ کبھی کبھی واقعات کے ضمن میں کچھ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ واقعہ وہ فلاں نے نہیں لکھا، یہ واقعہ فلاں نے نہیں لکھا، تو فلاں کے لکھنے اور نہیں لکھنے سے اس واقعے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث نور اول ما خلق اللہ نوری امام بخاری نے کیوں نہیں لکھا؟ تو امام بخاری سب لکھیں، اور امام بخاری نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، ان کے استاد نے لکھ دیا اپنی مصنف کے اندر۔ تو ہم یہاں پر امام بخاری کی ثقافت اپنی جگہ ہے، ان کا علمی تبحر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ بس جو بخاری میں وہی ہم مانیں گے باقی نہیں مانیں گے، یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ابن خلدون نے لکھا ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، ابن جریر نے لکھا ہو تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ آپ ابن جریر کو مانتے ہیں یا کربلا والوں کو مانتے ہیں؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یار کا ذکر جو کرے، یار کا ذکر جو کرے۔ دیکھو آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ محبت میں پھر اصول یہ ہوتے ہیں نا کہ جب یار کی بات آتی ہے تو پھر انسان گم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف ایک اصول محبت بتاؤں آپ کو کہ ایک مرتبہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ مجنوں ایک کتے سے پیار کر رہا ہے، اپنی ہاتھ میں روٹی لے کر کے اس کو کھلا رہا ہے۔ کسی نے کہا مجنوں یہ تو کتوں کی خدمت کب سے کرنے لگا؟ اور مجنوں کہنے لگا کہ یہ کتا جو ہے میری لیلا کی گلی سے دن میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہے، تو محبوب کی گلی میں اس کو آتے جاتے دیکھا تو اس سے بھی پیار ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے محبت کا اصول۔ تو اس لیے اگر میرے کچھ نوجوان طالب علم جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کنتو پرنتو نہ کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ جو اہل شک ہیں اہل شک مت بنیے، اہل یقین بنیے۔
اور یہ بات کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ دوسری کتاب کو نہیں مانیں گے. ہاں اگر کوئی وائز کوئی خطیب کسی کتاب میں نہ لکھا ہو اور زبردستی اپنی طرف سے کھینچتان کرتا ہو وہ مجرم ہے, لیکن اس وقت بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ بول کہاں سے رہا. لیکن اگر بات کتابوں میں موجود ہے تو ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے کہ یہ فلاں نے کیوں نہیں لکھا. بہت سی باتیں ہیں کہ بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں موجود ہیں, اور جب موجود ہیں تو پھر اپنا اپنا ذوق ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعات کربلا کا آغاز کرنے سے پہلے کہ جو باتیں ہوگی انشاءاللہ وہ اہل سنت ہی کی کتب سے ہوگی, بڑے بزرگوں کی بات وہ جو ان کے حوالے سے ہوگی. لیکن یہ کہ ابن خلدون ہی میں لاؤ تو ابن خلدون ہی ہمارے لیے جو وہ سب کچھ نہیں ہے, اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ایک بار درود شریف پڑھیں تو گفتگو کا آغاز کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین. تو امام پاک نے اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معتمد کے اور اپنے نائب کے طور پر کوفہ روانہ کیا. اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ دوبارہ مدینہ منورہ جائیں اور مدینہ منورہ سے پھر وہ کوفہ جائیں. تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام مسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام محمد تھا, ایک کا نام ابراہیم, چھوٹی عمر کے شہزادے تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے. اور جب آپ کوفہ تشریف لے گئے تو کوفے جانے کے بعد جب آپ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفے میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو پتا چلا کہ امام مسلم کوفہ تشریف لائے ہیں اور کوفے کے اندر جو محبان اہل بیت ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یوں تو محبت کرنے والے سبھی تھے لیکن کچھ لوگ حکومت کے ساتھ ہو گئے تھے, کوئی مجبوری میں کوئی مسروری میں. تو آپ کو پتا چلا کہ شیعان علی نے اور شیعان حسین نے ان کو خط لکھا اور امام نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم کو روانہ کیا. تو انہوں نے معاملے کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ صحابی رسول تھے, وہ اہل بیت کی قدر کو, ان کی اہمیت کو, ان کی عظمت کو, ان کی بزرگی کو جانتے تھے. وہ معاملات کو نظر انداز کر رہے تھے اور لوگوں کو موقع ملنے پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو امام مسلم تشریف لائیں, میں ان سے تو کچھ نہ کہوں گا لیکن تم لوگ جو یہ سب کر رہے ہو کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو, اگر یزید کو پتہ چلے گا تو بڑا ہنگامہ کھڑا کرے گا, وہ سخت دل آدمی ہے. امام مسلم جب کوفہ پہنچے شاندار استقبال کیا گیا اور وہاں کے امیروں کے گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا اور آپ کو بڑی عزت بڑی خاطر مدارت کی گئی. اور پہلے ہی دن امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اس نمائندے امام مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی. 40,000 لوگوں کی روایت بھی ملتی ہے لیکن بہت محتاط جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ 18,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اور جب بیعت پہلے دن کر لی تو امام مسلم نے ماحول دیکھا, حالات دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. تو آپ نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اور سازگار ہیں اور سب لوگ آپ کے منتظر ہیں اور راستے میں گویا کے راہوں میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں, آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں. ادھر حضرت امام مسلم نے خط لکھا, ادھر خط روانہ ہوا اور ادھر امام حسین کو خط روانہ ہوا, ادھر یزید کو خط روانہ ہوا. جو یزید کے ماننے والے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ
کہ یہاں امام علی مقام کے امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت امام مسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کرتے ہیں، اور اگر تو نے جلدی سے کسی کو نہیں بھیجا، کیونکہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر رہے ہیں، بڑی نرمی کیے ہوئے ہیں، کوئی سخت آدمی بھیجو تاکہ ورنہ تمہارے ہاتھ سے کوفہ نکل جائے گا اور پھر سنبھالنا معاملہ مشکل ہوگا۔ ادھر جو ہے وہ یزید کے پاس خط پہنچا تو یزید کا ایک بڑا مشیر تھا، بڑا قریبی، اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا، اور بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہودی لکھا ہے۔ بہرحال وہ کچھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس کا نام تھا سرجون، مورخین نے اس کا نام سرجون لکھا ہے۔ یزید نے سرجون سے مشورہ کیا کہ دیکھو ایسے حالات ہیں، میں نے کرنا کیا ہے؟ تو سرجون نے کہا کہ سب سے زیادہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹ سکتا ہے تو وہ بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ اس کا پورا نام ہے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ تاریخ میں پرانی کتابوں میں، مطلب زیاد کا بیٹا عبید اللہ اور زیاد بیٹا اس کے باپ کا، یعنی کہ شجرہ نسب دیکھ لیں آپ۔ مولانا کبھی کبھی شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ تو یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی، مطلب زیاد ابی اس کے باپ کا بیٹا۔ تاریخ میں اس کے باپ کا نام جو بڑے پرانے مورخین ہیں انہوں نے نہیں لکھا، اس لیے کہ زیاد جو پیدا ہوا تھا اس کے متعلق مورخین کا کہنا یہ ہے کہ زیاد زنا سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے باپ کا نام نہیں لکھا بلکہ زیاد ابن ابی لکھا۔ بعد میں پھر پرانے مورخین نے کسی اور کا نام ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے لیکن اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کو حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے اس کو مانو، پھر کہتا ہوں میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ اس کو پڑھیے، تحقیق کیجیے، آپ کے لیے راستے کھلیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف نسب کی شرافت کتنی ہے۔ خاندان نبوت کی ہر دور میں خصوصیت یہ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی بچہ لے لیں، اس سے لے کر مولا علی تک آپ کو شجرے جو وہ نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ہر عصر میں نظر آئیں گے، ہر صدی میں نظر آئیں گے، ہر زمانے میں نظر آئیں گے، لیکن دشمنان اہل بیت کے متعلق آپ کبھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، جلدی سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان دنوں بصرہ کا حاکم تھا، تو سرجون نے مشورہ دیا کہ یہ سخت دل آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے خون میں شرافت نہیں ہوگی، سختی ہی ہوگی، تو وہ سخت دل آدمی تھا۔ یزید کا خط اس کو پہنچا، ایک کام کرو جلدی سے تم بصرہ سے نکلو اور کوفے جاؤ اور وہاں نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور ان کی جگہ تم جا کر کے لو، اور اس کے بعد سخت کاروائی کرو، مسلم کو قتل کرو۔ وہ شہید کیا کہتے تھے؟ مسلم کو قتل کرو، جو اس کا ساتھ دے رہے ان کو قتل کرو، اور سخت سے سخت کاروائی کرو، کسی کی کوئی رعایت مت کرو۔ جیسے ہی اس کو جو ہے وہ یہ خط ملا، اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کی، اپنی جگہ اپنے بھائی کو اس نے مقرر کیا، اور پھر جو ہے وہ بصرہ سے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، جس میں کم و بیش 50 کے اوپر تعداد مورخین نے لکھی ہے، وہ لے کر کے روانہ ہوا۔ اور پھر جو راستہ حجاز کی طرف سے آتا تھا اس نے راستے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو روکا اور چند لوگوں کو لے کر کے حجازی لباس پہن کر اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر جو ہے وہ رومال ڈال کر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اس لومڑی صفت انسان کی اس میں چال بازی یہ تھی کہ اگر میں حجاز کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوں گا، چونکہ لائٹ کا دور نہیں تھا، وہ دور تو چراغوں کا دور تھا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرا ہوگا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا، اس طرح سے میرا داخل ہونا آسان ہوگا۔ اور پھر وہ بھی حجازی لباس کے اندر، عربی لباس کے اندر جب وہ جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ امام حسین ابن علی تشریف لائیں، اور ہوا بھی ایسا، اس کا تیر نشانے پر لگا، اور جب وہ
حجازی لباس میں حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا. سب نے مرحبا بکا یا ابن رسول، مرحبا بکا یا ابن رسول یہ نعرہ لگانا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد وہ سب کو گھورتا جاتا کہ کون کون نعرے لگا رہا ہے. ایک دیوانہ وار کوفہ والے ایک جشن کا سما بن گیا اور گویا کہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور سب لوگ نعرہ لگاتے رہے. لیکن لوگوں کو حیرت یہ تھی کہ ہم سلام کرتے ہیں تو امام حسین خلاف معمول ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے. ہم اتنے جذبات کا، جوش کا اظہار کرتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جذبات اور زور کا اظہار نہیں ہے. آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر وہ بڑھتا رہا. آخر کار یہ ہوا کہ وہ امام مسلم جہاں مقیم تھے اس طرف سواری بڑھنے کی بجائے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف، دارالامارت کی طرف وہ سواری بڑھنے لگی. تو اب لوگوں کو وہ شک یقین میں بدلنے لگا. اور پھر لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا یہ ابن رسول تو نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے. لوگوں نے اس کے متعلق یہ کہا اور پھر لوگ چھٹتے چلے گئے. اور پھر جب وہ کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا. حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد پھر وہ گورنر بن بیٹھا اور پھر اس نے منادی کرا دی کہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، عمرہ ہیں، وہ سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائیں. وہ سب مسجد میں جمع ہوئے. اس نے خطبہ دیا کہ تم نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم اس کی بیعت کو امام حسین کے حوالے سے وہ بیعت اس کے ہاتھ پر کرتے ہو. اور یزید اس کو سن کر کے بڑا ناراض ہوا ہے اور اس نے مجھے سخت کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے. اب میں سخت سے سخت کاروائی کروں گا، کسی کی رعایت نہیں کروں گا. اس طریقے سے اس نے دھمکی دی اور دھمکی دینے کے بعد جو وہاں کے عمرہ تھے ان کو وہ اٹھانے لگا. جب یہ بات حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ جہاں مقیم تھے آپ کو پتا چلا کہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد وہ بدبخت آیا ہوا ہے اور اس کی تقریر سے کوفہ والے متاثر ہو گئے ہیں. تو حضرت مسلم ابن عقیل کا جہاں قیام تھا آپ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو مولائے کائنات کے شاگرد حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا اور آپ خود محب اہل بیت حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے. جب آپ گھر گئے اگرچہ وہ محب اہل بیت تھے ہانی بن عروہ، مگر اس وقت امام مسلم کا آنا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو پسند نہ آیا، اس لیے کہ حالات خراب ہو رہے تھے، حالات تبدیل ہو رہے تھے. تو بہرحال لیکن امام مسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور ان کو سب صورتحال سے آگاہ کیا. چونکہ حضرت ہانی ابن عروہ جو تھے وہ ایک مشہور آدمی تھے اور ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، ابن زیاد سے ان کے تعلقات بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھی. اب حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اور خود وہ دروازے پر بیٹھے رہتے. اب ہوا یہ کہ ابن زیاد دیکھتا کہ کون آ رہا ہے ملنے کے لیے کون نہیں آ رہا ہے. ایسے میں اس نے جب اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ تم لوگ تلاش کرو کہ امام مسلم چھپے کہاں پر ہے. وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی عطا پتہ نہ مل سکا. ایسے میں مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو مسجد میں آسانی کے ساتھ باتیں پتہ چل جاتی ہے. لیکن اس وقت تو بہرحال نمازیوں کی تعداد اور نماز کا شوق لوگوں میں زیادہ تھا. تو ایک شخص جو ابن زیاد کا جاسوس تھا تو وہ شخص مسجد میں گیا اور دیکھا کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ وہ نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مصروف ہے. تو وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے بزرگ میں شامی غلام ہوں، اہل بیت کا، ملک شام سے آیا ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں میں اور میں ان کو نظر دینا چاہتا ہوں. یہ 3000 درہم کی نظر ہے، امام مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں. حضرت مسلم ابن اوسجہ نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی اتنے لوگ مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے
तुम मेरे ही पास आकर के मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो, मुझे क्या पता और मैं क्या जानूं। तो कहा कि आपके चेहरे पर जो नूर है, पेशानी में जो नूर है, उससे लगता है कि अहले बैत के मुहिब है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। इस तरह की चिकनी चोपड़ी बातें करके उसने हज़रत मुस्लिम बिन औसजा को गोया के धोखा दिया। देखिए अहले ईमान के मुतालिक ये आता है कि अहले ईमान के अंदर सादगी होती है, भोलापन होता है, और वही मामला हुआ। हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा उसके दामे तज़वीर में, दामे फरेब में गिरफ्तार हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मिला दूंगा, और फिर वो ले गए अपने साथ और हज़रत हानी के घर में ले जा करके हज़रत इमाम मुस्लिम से मिलाया। उसने 3000 दिरहम की बड़ी नज़र पेश की हज़रत इमाम मुस्लिम को, आपने किसी के हवाले कर दी, और उसके बाद अब वो रोज़ाना आने जाने लगा और कई दिन तक के आता जाता रहा, और आते जाते उस शख्स ने एक एक नक्ल हरकत पर नज़र रखी, और फिर जा करके सारी बातें उसने इब्न ज़ियाद को बता दी कि इमाम मुस्लिम तो हानी के घर में रुके हुए हैं। अब हानी को बुलावा आया, हज़रत हानी को पता चल गया, आपने फिरासत मोमिनाना से भांप लिया कि अब आगे बात क्या होनी है। आपने हज़रत इमाम मुस्लिम से कहा कि मुझे इब्न ज़ियाद की तरफ से बुलावा आया है, इसलिए मैं जो है वो जा रहा हूँ, मुमकिन है कि जो है वो हालात बिगड़ जाएं, तो आप देखें जो भी हालात हों अपनी हिफाजत करें। बहुत सारी बातें हुई, और फिर हानी जो है दारुल इमारत पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो इब्न ज़ियाद पहले जैसे एहतराम करता था, इज्जत करता था और आपको अहमियत देता था। हानी को ऐसी कोई अहमियत उसने उस दिन नहीं दी, और हज़रत हानी ने उसको सलाम किया, उस सलाम करने के बाद उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो जनाब हानी ने कहा बदले बदले से क्यों लगते हैं। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दे रखी है। हज़रत हानी ने फरमाया ये कैसी बात करते हैं, मुस्लिम को मैं अपने घर में क्यों पनाह दूंगा। तो अभी ये बात ही हो रही थी कि उतने में वही जासूस, वो बदबख्त, उसको सामने लाया गया। उसको सामने देखकर आपका पूरा वजूद कांप गया और आप इनकार न कर सके। ऐसी हालत में उसने कहा कि अब जो है आप इसकी बात को झुटला तो नहीं सकते, तुम्हारे घर में हुकूमत के खिलाफ जो है वो मंसूबे बनते हैं, जंग की तैयारियां होती है, और आप ये करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं, इमाम मुस्लिम को आपने पनाह दे रखी है। हानी ने कहा चूंकि मैंने उनको बुलाया नहीं था, वो मेरे घर चल कर आए, अब रसूलुल्लाह की औलाद अगर मेरे घर खुद से चल के आए तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उनको अपने घर में रखा, तो कहा कि अब उनको मेरे हवाले कर दो। हानी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनको कत्ल करोगे। मैं क़यामत के दिन अल्लाह रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने कत्ल करने के लिए नबी के शहजादे को तुम्हारे हवाले कर दिया था, ये नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में उसने जो वो डंडा उठाया, और डंडा उठा करके हजरत हानी को खूब मारा, यहाँ तक कि आपके दांत टूट गए, आपका होंठ फट गया। और फिर ये अफवाह शहर में घूम गई कि हानी कत्ल हो गए। तो हानी के पूरे जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सारे लोग तैयार हुए, और उन्होंने जो है वो इंतकाम की आवाज़ बुलंद की। जब ये बात इमाम मुस्लिम को पता चली तो आप भी हानी के घर से निकले, और दारुल इमारत का यानी कि कूफा का जो गवर्नर हाउस था उसका मुहासरा कर लिया और उसको घेर लिया। 40,000 कूफी जमा हो गए तलवारें लेकर लड़ने के लिए। एक इशारा करते इमाम मुस्लिम तो कूफा के दारुल इमारत की ईंट से ईंट बच जाती। लोग मुंतजिर थे कि आप इशारा करेंगे, लेकिन इमाम मुस्लिम ने फरमाया मैं जंग का आगाज नहीं करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि इब्न ज़ियाद से बैठकर गुफ्तगू और मामला तय हो। ऐसे में जो है वो काजी शुरेह को बुलाया गया, और इब्न ज़ियाद ने जो मजमा जमा था और ईंट से ईंट बच सकती थी, कोई बच कर नहीं जा सकता था। काजी शुरेह को बुला करके इतना कहा कि ये कहते हैं कि हानी कत्ल हो गए, आप आकर के देख लें। देखा तो हजरत हानी जो है वो बिल्कुल जख्मों से चूर थे, कपड़े खून में भरे हुए थे, लेकिन चूंकि काजी शुरे को इतना बताना था बाहर जाकर के हानी मुर्दा है या जिंदा है, चूंकि वो जिंदा थे। हजरत हानी ने साथ में कहा कि जा करके
باہر اتنا کہہ دو کہ اگر ابھی چند لوگ بھی حملہ کر لیں تو یہ چند لوگ ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے امام مسلم کی حکومت کوفہ پر قائم ہو جائے گی، آپ جا کر یہ بات بتا دیں۔ دونوں محب اہل بیت تھے، لیکن ابن زیاد نے چونکہ یہ لومڑی صفت انسان تھا، اس نے جو ہے وہ اپنا جاسوس ساتھ میں کر دیا اور قاضی شریح کو بتا بھی دیا کہ آپ باہر جا کے جو کہیں گے یہ میرے آدمی سنیں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد قاضی شریح نے بہت افسوس کے ساتھ اتنا بتایا کہ لوگوں ہانی زندہ ہیں اور حضرت ہانی کا پیغام جاسوسوں کی وجہ سے نہ پہنچا سکے۔ ایسے میں مجمع چھٹتا چلا گیا۔ مجمع چھٹتے چھٹتے 500 لوگ بچے، 40,000 لوگوں میں سے صرف 500 لوگ بچے۔ وہ 500 لوگوں کو لے کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ سارے کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ دیکھیں یہ واقعات بڑے عبرت کے واقعات ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیسے بدلتا ہے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وہ کوفی لا یوفی تھے، وہ سب کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ 40,000 تھے، 40,000 میں سے 500 بچے، 500 میں سے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، امام مسلم نے دیکھا دل سے ہونک اٹھنے لگی۔ اپنا کوئی خیال نہ تھا، اپنی کوئی فکر نہ تھی، فکر تھی تو حسین پاک اور آل حسین پاک کی کہ میں تو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ جلدی سے آئیں۔ وہ میرا خط دیکھ کر کے جلدی نکلیں گے، اب یہاں آئیں گے، یہ تو سب ساتھ چھوڑ چکے۔ امام مسلم نے نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا تو سارے کوفیوں کے دروازے مغرب کی نماز کے بعد ہی بند ہو چکے تھے۔ جس کو بلایا تھا بڑے واسطے دے کر، جس کو بلایا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے، آج اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کوفیوں تم نے جو ساتھ چھوڑا ہے، تمہاری بدعہدی کی، بے وفائی کی مثال قیامت تک منبروں سے پڑھی جائے گی، اور تمہاری بے وفائی قیامت تک بیان کی جائے گی۔ سارے دروازے بند ہیں۔ امام مسلم جو ہے نکلتے ہیں، جنہوں نے مہمانیاں کی تھی، جنہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے تھے، جنہوں نے بیعتیں کی تھی، سب غائب تھے۔ امام مسلم نے سوچا کیا کریں، حتیٰ کہ اب امام مسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ امام مسلم کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ تھا۔ ایسے میں امام مسلم کوفہ کی ایک گلی میں چل پڑے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک عورت تھی، اس کا نام توعا تھا، اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، اور وہ بلال جو تھا وہ ابن اشعت کا گرگا تھا۔ تو ایسی حالت میں اس کا بیٹا چونکہ آج گھر نہیں آیا تھا تو وہ بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر، اکلوتے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر کے بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو گھر میں لے کر دروازہ بند کر لوں گی۔ امام مسلم نے اس بوڑھی عورت کو، توعا کو جو ہے وہ دیکھا تو اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ امام مسلم نے کہا، مائی کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ ساقی کوثر کا نواسا آج کسی سے پانی مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ کہا آپ مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس عورت نے اندر گئی، پانی لا کر پیش کیا۔ امام مسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، پانی پی کر بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا، اے جوان پانی پی لیو، اپنے گھر جاؤ، اٹھو اور گھر جاؤ، حالات آج کل شہر کے اچھے نہیں ہیں، گھر جاؤ۔ امام مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا، پھر کہا میں نے کہا نا تم گھر نہیں جاتے، گھر جاؤ، حالات شہر کے اچھے نہیں ہیں۔ امام مسلم پھر چپ بیٹھے رہے۔ کہا عجیب ہے، آپ پانی آپ پی چکے، اور حاجت ہے پانی تو پانی پلا دوں، یا آپ گھر جاتے ہیں؟ امام مسلم نے کہا مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، آج میں بے گھر ہوں۔ اور تو اس خاتون نے کہا کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ وہ سراپا حیرت سے دیکھنے لگی اور تعجب بن کر، سراپا تعجب بن کر حیرت سے دیکھنے لگی، آپ ہی مسلم بن عقیل ہیں؟ وہ اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے کہا امام میرے گھر آئیں، میرے گھر میں رہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے گھر ہوں؟ یہ تو گھر آپ بھی کا ہے۔ اور وہ گھر میں لے گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ روتے رہے، کھانا نہیں کھایا۔
اس لیے کہ ایک ہی خیال تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، امام آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، یہ ظالم کسی پر رحم نہیں کریں گے، یہی بار بار خیال آتا تھا۔ اب کوئی تھا بھی نہیں کہ کسی قاصد کے ہاتھ سے روانہ کریں اور بھیجیں کہ بھئی آپ نہ آئیں، منع کر دیں، کچھ نہیں تھا، بظاہر بے یار و مددگار ہیں۔ ایسے میں امام مسلم جو ہے وہ محو استراحت ہو گئے۔ اس کا بیٹا بلال آیا، توعا کا بیٹا، تو اس نے امام مسلم کو دیکھا تو بڑھیا نے کہا بیٹا آج تو ہمارے نصیب جگے، آج ہمارے مقدر جگے، آل رسول آج ہمارے گھر آئیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم، کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جہاں آل رسول آ جاتے ہیں گویا کہ وہاں رسول آ جاتے ہیں، آل رسول کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے، یہ امام رازی فرماتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا ہمارے مقدر جگہ، اپنی زبان میں کو ہمارے بھاگ جگہ کہ آج ہمارے گھر نبی کے شہزادے آل رسول تشریف لائے ہوئے ہیں، نبی کی آل تشریف لائے ہوئے، نبی کے خاندان کے فرد تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس نے سنا تو چونکہ وہ ابن اشعت کا گرگا تھا، اس نے وہ تو خوش ہوا کہ بھائی یہ تو ابن زیاد تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ ملتے نہیں ہے، اور ابن اشعت جو ہے وہ ابن زیاد کی تحریک پر، اس کے فرمان پر یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، تو وہ جلدی سے صبح کا انتظار کرنے لگا، اور صبح جا کر اس نے سب ابن اشعت کو کہا۔ ابن اشعت کا مطلب محمد ابن اشعت ابن قیس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے کی جو نشست گزر چکی، یہ محمد بن اشعت کا ذکر بھی گزرا، اشعت بن قیس کا ذکر بھی گزرا، یہ سارے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اس کو ابن اشعت بار بار اس لیے کہوں گا کہ محمد بن اشعت اس کو کہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ محمد تو میرے محبوب کا نام ہے، وہ بدبخت ابن اشعت جو ہے اب اس کو میں اس نام مبارک سے کیسے پکاروں، اس لیے مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے اب آپ سمجھ لیں گے ابن اشعت کا مطلب کیا ہے۔ ابن اشعت کے پاس جب بلال نے بات پہنچائی تو ابن اشعت جا کر کے ابن زیاد کو کہا، ابن زیاد نے جو ہے وہ فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ایک امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے 150 افراد بھیجے، یعنی کہ امام مسلم اکیلے ایک جوان، نوجوان تھے، بالکل جوان، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے 150 کی تعداد، یعنی کہ نبی کے گھرانے سے کس قدر وہ خوف زدہ تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بدر، احد، خندق، خیبر سب تھی، اور یہ جو جنگ کربلا ہے اس کو آپ سمجھ لیں، یہ جو جنگ کربلا ہے یہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے، یہ بدر کا اینڈ ہے، یہ کربلا کی جنگ۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں، جتنے لوگ بدر میں ہیں اتنی لوگوں کی اولادیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی۔ آپ غور فرما لیں، غور سے دیکھ لیں آپ، یعنی وہاں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے بدر میں کافروں کی جماعت کو، یہیں پر کربلا کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں رسول اللہ کے ساتھ تھے گویا کہ بدر کو لیڈ کر رہے تھے، وہی ان کی اولادیں یہاں آپ کو نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا، اکیلے 35 کافروں کو مارنے والی ذات مولا علی کی ہے۔ یہ چیز ہے جو وہ کھٹکتی تھی نا اولادیں، اور پھر بعد میں یزید کا یہ شعر پڑھنا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے بنو ہاشم سے، تو یہ آپ کو پتا چلتا ہے، تاریخ پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے، یہ این ہے بدر کا۔ وہ جو بدر میں زخم دیے تھے بنو ہاشم نے، جو بدر میں زخم دیے تھے رسول اللہ کے صحابہ نے، ساتھیوں نے، اور وہ جو زخم بار بار جو ابھار کرتا تھا، بالآخر یہ ہوا، مولا کائنات نے فرمایا، امام حسن نے بھی فرمایا کہ جب قدرت نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے ان کو معاف کیا، اور جب انہوں ان کو اختیار
ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. جب ہمیں اختیار تھا تو اس وقت ہم انہیں معاف کرتے رہے, مہلت دیتے رہے, چھوڑتے رہے, بس اتنی ہی چوٹ دی, اتنی زخم دی جتنا قدرت نے حکم دیا تھا, لیکن رعایتی کرتے رہے. اور انہوں نے تو ظلم ہی کیا. تو 150 لوگوں کو بھیجا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے. جب وہ آئے تو آ کے گھر میں امام مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا. حیرت یہ ہے, کبھی کبھی ہمارے مورخین نے جو پس منظر اس کا کھینچا ہے اور جو اس کا منظر کھینچا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ امام مسلم کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے ذوالفقار حیدری چل رہی ہو, اور وہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. آپ نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کی نیند سلایا, اور پھر وہ بدبخت جہنم کی نیند چند لوگ سو گئے, کچھ زخمی ہوئے, انہوں نے بھی زخمی کیا. جب مقابلہ نہیں کر سکے تو چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے کبھی پتھر پھینکتے, کبھی لکڑی پھینکتے, کبھی آگ پھینکتے. حضرت امام مسلم آخر ایک آدمی تھے, لڑتے لڑتے تھک گئے. تو ایسے میں ابن اشعت نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ ابن زیاد کے پاس چلیں. ابن اشعت نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ چلیں ابن زیاد کے پاس, اس سے گفتگو کریں, معاملے کو حل کریں. چونکہ آپ بھی بالکل تھک کر کے دیوار سے ٹیک لگا چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ تمہاری امان مجھے کوئی کام نہیں آ سکے گی. انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں نہ آپ قتل کیے جاؤ گے, نہ آپ کی بے عزتی کی جائے گی, نہ آپ کی گستاخی کی جائے گی, آپ چلیں گفتگو کریں. امام مسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب آپ کو کھچر پہ بٹھا کر کے وہ لے جانے لگے تو جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار نکال لی. آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور آپ رونے لگے. فرمایا کہ یہ پہلی بے وفائی ہے, یہ پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے امان دینے کے بعد میری تلوار لے لی اور مجھے بے دست و پا کر دیا. رونے لگے تو کسی نے تانا دیا کہ آپ جیسے بہادر ابن زیاد کے پاس جانے سے روتے ہیں. فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں, جو میں نے خط لکھا ہے نا کہ آپ تشریف لیں امام حسین کو, اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تم کیا سلوک کرو گے, میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں, تم نے دھوکہ دیا. اور جب گورنر ہاؤس میں, کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے, پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا, ٹھنڈے پانی کا مٹکا دیکھ کر کے حضرت امام مسلم نے فرمایا پیاس لگی ہے, مجھے تھوڑا پانی پلا دو. تو ایک بدبخت نے جو ہے وہ یہ تانا دیا کہ مسلم یہ ٹھنڈا پانی تمہیں نہیں ملے گا, اب تو تمہیں جہنم کا پانی ملے گا, آب حمیم ملے گا. آپ نے اس کو اس وقت بھی جرأت سے جواب دیا, او باہلی کتے, یہ آب جہیم اور نار جہیم کے مستحق تم لوگ ہو, ہم تو ساقی کوثر کی آل ہے, ہمیں کیا جہنم کے پانی سے مطلب. اور آپ نے یہ فرمانے کے بعد آگے بڑھے تو ایک شخص کو ترس آیا اور اس نے جو ہے ایک کٹورے میں پانی لیا, ٹھنڈا پانی نکال کے امام کو پیش کیا. جیسے وہ پانی آپ نے منہ کے قریب کیا, ہونٹ کٹ گئے تھے, دانت جو ہے وہ ہل رہے تھے, کمزور ہو چکے تھے, وہ ایسا مارا تھا ان لوگوں نے, زخمی کیا تھا. جیسے ہی کٹورا منہ کے قریب کیا تو وہ پانی کے اندر خون گرا اور پورا پانی خونا خون ہو گیا. دوسرا کٹورا دیا گیا تو اس میں بھی خون آ گیا. تیسرا کٹورا دیا تو جو دانت کمزور ہو چکے تھے وہ جو ہے وہ تھوڑی سی حرکت سے ٹوٹ کر اس میں گر گئے. آپ نے فرمایا شاید کہ اب دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے, اور پھر ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جایا گیا. آپ نے سلام بھی نہیں کیا اس کو. جب سلام نہیں کیا تو اس نے کسی نے چمچے نے کہا کہ آپ امیر کو سلام نہیں کرتے. فرمایا یہ میرے قتل کے در پہ ہے, اگر یہ قتل کریں تو میں ان کو کیا سلام کروں, اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو زندگی رہے گی تو بہت سلام ہوتا رہے گا. یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ سب لوگ متحد تھے اور سب لوگ متفق تھے, تم نے یہاں آ کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلایا اور لوگوں کو منتشر کیا اور ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کیا. امام مسلم نے فرمایا میں نہیں آیا, ہمیں بلایا گیا ہے, ہمیں قسمیں دی گئی, واسطے دیے گئے, شریعت کے تحفظ کی باتیں کی گئی,
اور اب یہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. تو ہم خود نہیں آئے, ہم بلائے گئے ہیں, اور ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے. یزید فاسق و فاجر ہے, یہ تم بھی جانتے ہو. یزید شرابی ہے, تم بھی جانتے ہو. اس طریقے کی باتیں ابن زیاد کے سامنے امام مسلم نے کی. پھر اس نے بہت ساری باتیں کہی اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے کر کے ان کو قتل کر دو اور ان کو زمین کے نیچے گرا دو, وہاں سے اوپر سے نیچے گرا دو. امام مسلم نے کہا دیکھو تم قتل تو کر رہے ہو, مجھے کچھ وصیت کرنی ہے. اس پورے مجمع میں جو رشتے کے اعتبار سے بڑا قریب ہمارا لگتا ہے وہ ہے عمر بن سعد ابن ابی وقاص, یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد بھی یہاں موجود ہے. اس سے ہماری رشتہ داری ہے. میں ذرا اس کو کچھ وصیت کر دوں. تو کیسے لوگ بدلتے ہیں, حالات کیسے بدلتے ہیں. میں کوئی نصیحت کرنے کے قابل آدمی نہیں ہوں, لیکن میری ایک بات دل پر ہمیشہ لکھ کر رکھنا, دنیا میں تعلقات سب سے رکھنا, محبت سب سے کرنا, محبت سب سے لینا, محبت سب کو دینا, لیکن ہمیشہ یہ بات خیال رکھنا کہ بھروسہ اور توکل اگر کسی پر کرنا تو صرف اللہ اس کے رسول پر. حالات بدلتے ہیں, لوگ بدلتے ہیں. اگر کوئی ساتھ دے دے تو الگ بات ہے, کوئی ساتھ نبھا دے تو الگ بات ہے. ہاں, اور ساتھ لوگ نبھاتے ہیں تو یہ کہاں تک, بہت وفادار لوگ ہوتے ہیں تو قبر میں جانے تک ساتھ نبھاتے ہیں, قبر میں تو کسی نے ساتھ نبھانا بھی نہیں. بڑی بے وفا ہے یہ دنیا. لیکن ہاں, آپ کو یہ بھی دوسری نصیحت کی جاتی ہے, اگر کسی سے تعلق جوڑنا آپ نے وفا کرنا. اس کی وجہ یہ ہے, بے وفا ہمیشہ 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 نادم اور شرمندہ رہتے ہیں, اور با وفا ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں. وفا سیکھو, کربلا میں وفا سکھاتی. آگے جب ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ داستان با وفا کتنی خوبصورت ہے. داستان با وفا, اس لیے با وفا بنو, بے وفا نہ بنو. بیوی کے ساتھ بھی وفا, دوستوں کے ساتھ بھی وفا, اہل محلہ کے ساتھ بھی وفا, اہل اسلام کے ساتھ بھی وفا. وفا وفا اور وفا. وفا جتنی آپ کے اندر زیادہ ہوگی, آپ کے مراتب اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہوں گے. تو امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنا ہے. عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا, اتنی بڑی ہستی سعد بن ابی وقاص, ان کا بیٹا, اس نے کہا میں نے کوئی تمہاری وصیت نہیں سننا. یعنی حکومت کے سامنے اتنی چمچہ گیری پہ وہ آ گیا, کہا میں نے کوئی وصیت نہیں سننا. ابن زیاد نے کہا بھائی بولتے ہیں تو سن لے, سننے میں کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ سائیڈ میں ہوئے تو کہا کہ دیکھو میری 3 وصیت ہے. ایک تو یہ کہ 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں سے قرض لیے ہیں, تو میرا گھوڑا ہے, میری زرہ ہے, میری تلوار ہے, اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیں. یہ کام کرنا. دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ جلدی سے آ جائیں. تو وہ آئیں گے, میرا خط پڑھ کر تو ضرور آئیں گے. ایک کام کر دو, ان کو اطلاع کر دو کہ خدا کے لیے وہ نہ آئیں, کم سے کم میری شہادت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ ہو, وہ وہیں رک جائیں جہاں ہیں. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا جسم مجھے لے کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا, اس کی بے حرمتی مت ہونے دینا. یہ 3 کام میرے کرنا, اتنا خیال کرنا. جیسے ہی وصیت کر کے ادھر آئے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی. تو اس نے ہنس کے کہا کہ مسلم نے وصیت بھی کی تو ایسے خائن کو کی, ایسے خیانت والے کو کی کہ اس نے ساری وصیت اوپن کر دی. اب رہی بات یہ کہ گھوڑا وغیرہ تو سب ہماری ملکیت میں, ہم تمہیں نہیں دیں گے. دوسری بات یہ کہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جو کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے, نہیں آئیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جسم ہے میں اس کے متعلق تمہاری ایک نہ سنوں گا, مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا. یعنی یہ معاملہ بالکل وہ ہوا. اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے کر کے گئے. امام مسلم برابر درود شریف استغفار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور کہتے تھے کاش کوئی ہوتا جو پیغام پہنچا دیتا کہ اے ابن رسول یہاں نہ آئیں, یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے,
اور آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، کاش کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اے ابن رسول آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ ذی الحجہ کی ٹھیک 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جس سے آپ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں آپ کی چکنا چور ہو گئی۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس 3 ذی الحجہ کو ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا۔ حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی آ جائیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ادھر وہ خط پڑھا، امام حسین خوش ہوئے، حالات اچھے ہیں، اور ادھر گھر والوں کو چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ہڈیوں کو جو اوپر سے جسم پھینکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام بالکل قریب تھی، ایسے میں پھر ابن زیاد نے امام مسلم کی شہادت کے بعد جناب ہانی بن عروہ کی طرف رخ کیا اور ان کو بھی جو ہے اوپر لے جا کر شہید کر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اسی دن 3 ذی الحجہ کو حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ آپ کوفہ جائیں گے تو جہاں مزار امام مسلم کا ہے بالکل ٹھیک سامنے جو ہے وہ حضرت ہانی کا مزار ہے۔ اب یہ 3 ذی الحجہ کی جو ہے وہ شام تھی، وہ گویا کہ کیسی خون آشام شام تھی کہ افق کی سرخی سے پہلے یا شفق کی سرخی سے پہلے، شفق کی سرخی سے پہلے جو ہے گویا کہ وہ رات خون سے رنگین ہوئی چلی جاتی تھی۔ شام قریب آ رہی تھی اور کوفہ والوں کے دامن پر خون امام مسلم کے دھبے ایسے لگ گئے تھے یا چپک گئے تھے کہ اب قیامت تک کوئی پانی، کوئی تدبیر اب اس کو دھل نہیں سکتی تھی۔ پورے کوفہ پر گویا کہ ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا، اور پورا کوفہ جو ہے گویا کہ اللہ اکبر نحوست میں اس وقت کہ موجود لوگوں کے گھروں میں جو راضی برضا تھی شہادت سے، وہ نحوست ان کے گھروں میں ٹپک رہی تھی۔ ایسے میں ابن زیاد نے کہا کہ ہم نے تو مسلم کو مزہ چکھا دیا ہے، تو پھر اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے، وہ 2 بچوں کو جو پکڑ کر لائے گا ہم اس کو بڑا انعام دیں گے۔ اب یہ امام مسلم کے بچوں کے متعلق جو گفتگو ہے وہ میں علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے، علامہ جلال الدین امجدی فقیہ ملت اور مجدد اہل سنت علامہ شفیع کاڑوی علیہ رحمہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی الفاظ کے جامع میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ادھر شام کا وقت ہے، سناٹا کوفہ میں چھایا ہوا ہے، اور اس سناٹے کے اندر جب ابن زیاد کی مغرور آواز دربار میں گونجتی ہے، اس کے بچوں کو جو پکڑ کے لائے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ بچے ادھر قاضی شریح کے یہاں تھے، قاضی شریح مولا علی کے شاگرد تھے، اور جو وہ ان کو فیصلہ کرنے کا فن مولائے کائنات نے سکھایا تھا۔ ادھر جب شام ہوئی اور شام کے وقت شہادت کی خبر چونکہ سب کو پہنچ چکی تھی، قاضی شریح بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ننھے ننھے بچوں نے قاضی شریح سے کہا قاضی صاحب یہ جو آپ ہمارے سر پہ بار بار ہاتھ پھیرتے ہیں اور جب ہمیں سینے سے لگا کے روتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ ننھے سے بچوں نے جب پوچھا قاضی صاحب کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ یہ سلوک تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب قاضی شریح نے یہ جملے ان ننھے بچوں کی زبان سے سنا تو گویا کہ تیر چل گیا ایک دل پر، اور قاضی شریح دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے بچوں، پیارے بچوں، مصطفیٰ جان رحمت کی گلستان کی کلیاں ابھی تم یہ ایسی کلیاں ہیں کہ مسکرا کر پھول بھی نہ بن سکی ہے، اور آپ پر یہ مصیبت آئی ہے کہ میں آپ کو نہ اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں اور نہ خود لے جا کر آپ کو مدینہ منورہ پہنچا سکتا ہوں۔ دیکھو آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے،
پیارے بچوں، اور آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور بڑا انعام رکھا گیا ہے، اگر میں گھر میں رکھوں گا تو میری جان پر بند آئے گی۔ اس لیے قاضی صاحب نے اپنے بیٹے اسد سے کہا، اسد صبح کو قافلہ باب العراقین سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، صبح جلدی جانا اور ان بچوں کو اس قافلے کے ساتھ کر دینا، تاکہ کسی معتمد انسان کے حوالے کر دینا، تاکہ یہ شہزادے مدینہ کی امانت مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں۔ اب وہ جو ننھے شہزادے تھے محمد و ابراہیم، کس گھرانے کے لوگ تھے آپ جانتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ان کی کیا عزت تھی، لوگ زمین پہ چلنے نہیں دیتے، گود میں اٹھاتے تھے، کبھی مصیبت نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی بچوں نے، اس طرح کی زندگی تھی، لوگ احترام کرتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ لیکن آج یہ حال تھا کہ جب صبح ہوئی تو قاضی شریح کا بیٹا اسد ان بچوں کو لے کر کے، شہزادوں کو لے کر کے جب باب العراقین کی طرف پہنچا تو اتنی تاخیر ہو چکی تھی کہ مدینے جانے والا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ اسد جو ہے قاضی صاحب کا بیٹا لے کر کے تیزی سے چلتا رہا، یہاں تک کہ دور قافلے کی گرد نظر آئی، قافلے کا چلنے کا غبار نظر آیا تو اسد نے کہا، دیکھو شہزادو، وہ غبار ہے، اسی غبار، وہ قافلے کی غبار ہے، دوڑ کر کے جاؤ تو تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا، اور وہ قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، اسی میں شامل ہو جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ ننھے بچے پوری طاقت سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی پیروں میں کانٹا بھی نہ چبھا تھا، کبھی پیروں میں کنکر بھی نہیں چبھا تھا، لیکن دوڑتے دوڑتے تھکے، اور تھک کر کے غبار بھی ختم ہو گئی، گرد بھی ختم ہو گیا، کچھ نظر نہیں آیا، تو دونوں ننھے شہزادے محمد و ابراہیم ایک دوسرے کے گلے پکڑ کر زور زور سے رونے لگے۔ کبھی باپ کی یاد آتی ہے، حالت مسافرت میں ننھے بچے حالت مسافرت میں یتیمی کو یاد کر کے روتے ہیں، کہاں وہ مدینہ طیبہ کا آرام، کہاں یہ دوڑ بھاگ، اور پھر تنہائی، اور پھر ابن زیاد کے کارندے، وہ دنیا کے لالچی کتے ڈھونڈ رہے تھے شہزادوں کو، دونوں کو دیکھ کر پہچاننا کوئی مشکل نہ تھا، دونوں پیارے پیارے شہزادے، گلاب کی طرح چہرے والوں کو دیکھا، پہچان لیا، اور لا کر کے ابن زیاد بدنہاد کے پاس پکڑا دیا۔ ابن زیاد کے پاس جیسے ہی دونوں شہزادے محمد و ابراہیم پہنچے، اس نے کہا کہ انہیں جیل میں قید کر دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اور حالانکہ وہ یزید کو امیر المومنین کہتا تھا، میں نقل کے طور پہ بھی اس کو امیر المومنین کہنا پسند نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے، مغالطے سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ میں یزید کو خط لکھتا ہوں، اور یزید کیا حکم دیتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جب جیل میں ڈالا گیا تو جیل کا جو داروغہ تھا، جو جیل کا داروغہ تھا، جیلر تھا، اس کا نام مشکور تھا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو جب دیکھا کہ شہزادے جیل میں ہیں، اور رات کو جب گھر جانے لگا ڈیوٹی ختم کر کے، تو چپکے سے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، لے جا کر کے کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر کہا، شہزادوں دیکھو آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جائے گا، دیکھیں آج میرے نصیب جگے کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے، بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے صلے میں اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، یہ میری انگوٹھی لو، میرا بھائی جو ہے وہ قادسیہ کا کوتوال ہے، اور میں تمہیں قادسیہ کی طرف روانہ کرتا ہوں، تم قادسیہ پہنچنا، یہ میری انگوٹھی میرے بھائی کو بتانا، پھر وہ تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ اور پھر دونوں شہزادوں کو کھلا پلا کر قادسیہ کے راستے پہ روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کے آگے تدبیر کام نہیں کرتی، انسان کتنی کوشش کر لیں ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے، قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن انسان کو تدبیر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ دونوں شہزادوں کو کل کا منظر رہ رہ کے یاد آتا ہے، باپ کی یاد ستاتی ہے، باپ کی شہادت ہو گئی، ماں کی یاد ستاتی ہے، ماں کہیں اور ہے، اور تنہائی ہے، اور کل کا پکڑے جانا، زلفوں کا ایک دوسرے سے باندھا جانا، ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جانا، ننھے ننھے بچوں کو یاد آتا ہے تو دل دہل جاتا۔ عمر ہی کیا تھی، 7-8 سال کے بچے، 7-8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ننھے سے بچے، ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی تھی، اب کل کا منظر یاد آتا ہے تو بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ ایسے میں کبھی چلتے ہیں، پتہ کھڑکتا ہے،
हुजूर रईसुल कलम अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, क्या नक्शा खींचा है। कहते पत्ता खड़कता है तो सहम करके एक दूसरे से लिपट जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कभी पैरों में कांटा चुभ जाता है तो बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह जंगल का माहौल, रात का सन्नाटा, जंगल का माहौल, रात का सन्नाटा, दागे यतीमी और फुरकते मदीना, रिश्तेदार हैं मगर दूर हैं। ऐसी हालत में चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं। ऐसे में एक दूसरे के साथ कभी गले पकड़कर रोने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। सुबह फूटने लगती है तो सुबह फूटने में ख्याल आता है जैसे कल पकड़े गए थे दिन के उजाले में, अगर आज भी पकड़े गए तो क्या होगा। ऐसे में देखा एक बड़ा सा दरख्त है पुराना, और उसमें एक खो है, एक सुराख है। तो दोनों नन्हे शहजादे उसी के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। अब शाम होगी तो देखेंगे जाना किधर है। ऐसे में ये दोनों शहजादे भूखे प्यासे, थके हारे, बिल्कुल मगमूम उसी के अंदर छुपे हुए थे कि एक कनीज आई और वो पानी भरना चाहती थी। तो जैसे उसने मटकी को अपनी पानी भरने के लिए दरिया में डुबोना चाहा, तो देखा कि गार के जो दरख्त है, उस दरख्त के सुराख में दो खूबसूरत शक्लें नजर आ रही, उसका अक्स पानी में नजर आता है। तो उसने मुड़ कर देखा, वो दो शहजादे छुपे हुए थे। देखकर लगता था कोई मामूली घराने के बच्चे नहीं है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, कोई मामूली घराने के नहीं। पलट कर देखा, दोनों शहजादे सहम गए। कहा कि कौन हो। डर के मारे कुछ नहीं जबान पे आता था, क्या बताए क्या कहें। कहा शहजादो बाहर निकलो, आपकी शक्ल देखकर लगता है कि तुम किसी बड़े घराने के फर्द हो, बताओ कौन हो। क्या तुम इमाम मुस्लिम के यतीम हो। बस नाम बाप का सुनकर दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। उस कनीज ने कहा घबराओ नहीं, मैं जिसकी कनीज हूँ, जो मेरी मालकन है, जो मेरी मालिक है, वो मुहिब्ब अहले बैत है। चलो मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूँ। और ये कनीज साथ साथ उस खातून के घर जो मुहिब्ब अहले बैत ले गई। कहा बीबी देखो तुम्हारे लिए तोहफा लाई। कहा क्या। ये मोहम्मद इब्राहिम इमाम मुस्लिम के यतीम। जैसी उस औरत ने सुना वो खुश हो गई। आज मेरे घर नबी के शहजादे आए, उनके लिए इंतजाम किया, उनकी जुल्फें धोया, जुल्फों को साफ किया, उनको जो वो गुस्ल का मौका दिया, कपड़ों का इंतजाम किया और कहा शहजादो ये घर आपकी कनीज का घर है, मैं आपकी कनीज हूँ, आपकी दादी सैयदा की कनीज हूँ, इसको अपने ही घर समझो, यहीं रहो और अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दोनों को खिलाया और एक कमरे में बंद कर दिया। दोनों शहजादे कमरे में बंद है। उतने में उसका शौहर जिसका नाम हारिस था, वो हारिस रात देर गए घर आया। तो आने के बाद उसने अपने शौहर से पूछा हारिस आज इतनी देर कैसे हो गई। तो हारिस ने कहा अरे वो मुस्लिम के बच्चे जो है वो जेल में थे, वो जेल से भाग गए, फरार हो गए, वो जेल से फरार हो गए। उधर मशकूर जो दारोगा था, सुबह को इब्ने जियाद ने मशकूर से पूछा मुस्लिम के बच्चे कहाँ हैं। कहा मैंने उनको छोड़ दिया, उनको मैंने आजाद कर दिया। कहा तुझे मुझसे डर नहीं लगा। तो फरमाया जो अल्लाह और रसूल से डरता है वो किसी से नहीं डरता। क्यों छोड़ा, क्या मिला तुझे। नबी की शफाअत, अल्लाह रसूल की रजा मुझे मिली, और तूने इमाम मुस्लिम को जो शहीद किया है कल, तो तू रसूलुल्लाह की शफाअत से महरूम हो गया है। ये बात कही तो कहा अच्छा तू मेरे साथ ये जुरत करता है। और फिर मशकूर को भी उसने शहीद करवा दिया। इधर हारिस ने उसकी बीवी से कहा कि वो मुस्लिम के बच्चे भाग गए माज़अल्लाह, मैं उनको ढूंढ रहा था, मेरा घोड़ा भी मर गया, दिन भर से थका हुआ हूं। कहा कि क्या बदबख्ती की बात करता है, तू मुस्लिम के यतीमों को ढूंढ रहा था, नबी के शहजादों को, इब्ने जियाद की खुशी के लिए। तो उसने कहा बीवी तुझे नहीं पता, जो उनको पकड़ कर लाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा, जागीरें मिलेगी, दुनिया संवर जाएगी। बीवी ने कहा बदबख्त, दुनिया संवर जाएगी, आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी, ऐसा न कर। कहा कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि बड़ी तादाद में लोग उनको ढूंढने के लिए निकले हैं इनाम के लिए। तो बीवी ने कहा कितने बदनसीब है वो लोग जो दुनिया की खातिर
نبی کی شفاعت سے محرومی اختیار کرنے. ایسے میں اس نے کھانا دیا, اس کو بیلا پھسلا کے سلا دیا. ادھر یہ سویا ہی تھا کہ دونوں شہزادوں کے کمرے سے رونے کی آواز آئی. دونوں شہزادوں سے کمرے سے دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. حضور رئیس القلم لکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے کیوں رو رہے تھے؟ رو اس لیے رہے تھے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہا تھا, بھیا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ابا جان, نانا جان محمد الرسول اللہ کے ساتھ, مولا علی کے ساتھ, سیدہ فاطمہ کے ساتھ, چچا حسن کے ساتھ جنت کے باغ میں ٹہل رہے تھے. ٹہلتے ہوئے نانا جان نے پوچھا, مسلم تم آ گئے, شہزادوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو ابا نے کہا کہ یا رسول اللہ بس وہ بھی کچھ دیر میں آتے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے رونے لگے اور کہتے تھے, دوسرے شہزادے کہتے, بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے, ہم شہید ہو جائیں گے, ہماری شہادت ہو جائے گی. ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر کے روتے رہے. رونے کی آواز اونچی ہوگی کیونکہ اس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھ رہے تھے, اتنی خاطرداری ہوئی تھی کہ اپنا گھر سمجھ رہے تھے. ایسے میں حارث اٹھا, اس نے بیوی سے کہا, ہمارے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں تو یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ بیوی نے کہا, شاید تیرے کان بج رہے ہیں, بچے نہیں رو رہے ہیں. پھر آواز بلند ہوئی, وہ خود اٹھا اور جہاں سے آواز آتی تھی گیا تو دروازہ بند تھا. دروازہ کھولا تو دونوں ننھے شہزادوں کو دیکھا چراغ جلا کر کہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے. ایسے میں پوچھا, کون ہو تم؟ سمجھے کہ یہ تو محبان اہل بیت کا گھر ہے. سادگی سے کہہ دیا, ہم امام مسلم کے یتیم محمد و ابراہیم ہے. اس ظالم نے دونوں کے چہرے پہ تماچے لگائے اور کہا کہ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر میں ہی آرام کر رہے ہو. جب اس نے مارنا شروع کیا تو وہ محب اہل بیت جو اس کی بیوی تھی, اس نے آ کر کے بچانے کی کوشش کی, لیکن وہ بدبخت نہیں مانا, اس کو بھی مارا اور دونوں کی زلفوں کے بالوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا. صبح کا انتظار کرنے لگا. صبح ہوئی تو وہ خاتون جو ہے بے چین ہو گئی. یہ ظالم صبح کو اٹھا اور اٹھنے کے بعد دونوں کی زلفیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور دونوں کو اپنے کھچر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کے آگے کو بڑھا. بیوی بچانے کے لیے آئی, اس کو بھی ایسے زور کا مارا بدبخت نے کہ وہ ایک طرف گر گئی, بے ہوش ہو کر کے پڑی رہی. اور وہ ظالم جو ہے یہ دونوں شہزادوں کو لے کر فرات کے کنارے پر چلا. جب وہ فرات کے کنارے پر چلا تو وہاں جا کر کے اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر جیسی بچوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا, اس کی بیوی کو ہوش آیا, دوڑتی بھاگتی آئی تو دیکھا کہ تلوار ان کے گردنوں پر آ رہی تھی. بیوی سامنے آئی, اس نے بیوی کو بھی قتل کر دیا, گویا کہ وہ بھی شہید ہو گئی. اب دونوں شہزادے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اس سے گزارش کرتے, حارث پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بھائی کا غم میں نہ دیکھ سکوں. چھوٹا بھائی کہتا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ بڑے بھائی کا غم نہ دیکھ سکوں. ایسے میں اس ظالم نے دونوں کو ساتھ میں کھڑا کیا اور ایک ہی وار میں دونوں شہزادوں کو, ننھے شہزادوں کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں کے سر ٹوکرے میں ڈالا اور دونوں کی لاشیں گویا کہ اس نے وہیں پر ڈال دی, فرات میں ڈال دی. اور پھر یہ ہوا کہ وہاں پہنچا, وہ ابن زیاد کے دربار میں دارالامارت میں پہنچا. اب پہنچنے کے بعد اس بدبخت نے ابن زیاد سے کہا, ابن زیاد دیکھ تیرے لیے کتنا بڑا تحفہ لایا ہوں, لا انعام دے, مجھے انعام دے. ابن زیاد نے کہا, کیا انعام چاہتا ہے حارث, کیا لایا ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا, مسلم کے بچوں کا سر لایا ہوں. کہا, مسلم کے بچوں کا سر, اس کا مطلب تو نے انہیں کاٹ دیا, قتل کر دیا, ذبح کر دیا؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, میں نے ذبح کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, تو نے کیسے قتل کر دیا؟ میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ یہ بچے میرے پاس جیل میں موجود ہیں, اب تیرا حکم کیا ہے؟ اگر وہ زندہ منگائے گا تو میں کیا جواب دوں گا, اور وہ مجھ پر عتاب کرے گا اگر میں اس کے حکم پہ عمل نہ کروں تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا. بدبخت, میں نے تو تجھے قتل کے لیے حکم نہیں دیا تھا, تو نے میری اجازت کے بغیر انہیں قتل کیسے کیا, جبکہ یہ میرے لیے بڑے قیمتی تھے کہ میں یزید کو ان تک پہنچا کر
بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا تھا لیکن تو نے یہ کام کیا، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے بھی قتل کیا جائے، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر ایک شخص کو اس نے حکم دیا کہ لے جا اور لے جا کر اس کی گردن اڑا دے۔ اسی کو کہتے ہیں یہاں پہنچ کر فقیہ ملت علامہ جلال الدین صاحب نے یہ شعر لکھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا انجام دیکھیں۔ اہل بیت کے ساتھ وفا کا انجام یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ رسول کی رضا تو ہاتھ آتی ہے، لیکن اہل بیت کی دشمنی کا حال یہ ہے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل ہوگی۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خطا ہو گئی ہو دوران گفتگو تو میرا اللہ ہماری غلطی کو، لغزش کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ آپ سب عاشقان اہل بیت کے یہ آنسوؤں کی سوگات کربلا والوں کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کبھی زندگی میں کسی غم پر ہمیں نہ رلائے، اللہ ہر غم سے ہم آپ کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔